مہاجر قومی موومنٹ کے مستعفی چیئرمین آفاق احمد نے کہا ہے اگر اس شہر میں تحریک انصاف کا میئر آ گیا تو یہ تمہارا اس شہر پر دعویٰ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں اگر متحدہ کو یہ بھی کہہ دوں گا چلو بھائی ہماری پارٹی، تو 4 سیٹوں پہ جشن منانا عقل مندی نہیں ہے۔ اس بات پہ سینہ پیٹو کہ تمہارے شہر سے تمہارا مینڈیٹ ختم ہو گیا، لیکن ہم 4 سیٹوں پہ جشن منا رہے ہیں کہ ہم نے 4 سیٹیں جیتی ہیں۔ تمہارا شہر تم سے گیا، اور عاقبت نہ اندیش ان پالیسیوں کے نتیجے میں اس قوم نے کیا قربانیاں نہیں دیں۔ یعنی 83,000 تو لاوارث لاشیں اس شہر میں دفن ہیں، وہ چاہے آپس کی لڑائی کا نتیجہ قرار دے دیجئے یا ماورائے عدالت قتل کہہ دیجئے، لیکن 83,000 لوگ تو لاوارث لاشیں عیدی نے دفنائی ہیں۔ اس کے علاوہ حسین آباد کا قبرستان جو آپ نے احترام کے ساتھ اپنے کارکنان سے آباد کیا وہ الگ ہے۔ ان ساری قربانیوں کے بعد اگر یہ شہر تمہارے ہاتھ سے گیا تو اس وقت جشن منانا چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے؟ آج اگر دعویٰ دھندلا ہے تو کل وہ دھندلاہٹ بھی ختم ہو کے یہ دعویٰ کلیئر نہیں ہو جائے گا کہ یہ شہر کسی اور کا ہے۔ اگر کل میئر تحریک انصاف کا آ جائے، میئر شہر کا باپ ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ دعویٰ ہمیشہ کے لیے دفن کہ یہ شہر آپ کا یا میرا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی الیکشن رگڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد الیکشنز کی لیجیٹیمیسی اوتھ ٹیکنگ کے بعد بن گئی خود بخود ہی۔ ابھی بھی یہی ہونا ہے کہ کسی کو لالچ دیا جائے گا کہ تم پنجاب کی گورنمنٹ بنا لو، وہ پنجاب کی گورنمنٹ بنانے کے لیے جا کے اسمبلی میں حلف اٹھا لے گا۔ کسی کو کہا جائے گا تم سندھ کی گورنمنٹ بنا لو، اور اگر نہیں اس نے کہیں ٹیڑھا چلنے کی کوشش کی تو اتوار کے دن بھی نیب کسی نہ کسی کو، آپا کو بھی بلا لے گا اور بھائی کو بھی بلا لے گا اور مجبور کرے گا کہ ٹھیک ہے جی آپ حلف اٹھا لو۔ اسمبلیوں میں سب نے حلف اٹھانا ہے۔ حلف اٹھانے کے بعد یہ سارا رگڈ اور انجینئرڈ الیکشن اس کی یعنی قانونی حیثیت ہو جائے گی۔ میں کہتا تھا کہ لوگ شہر کو لاوارث سمجھ کر لوٹنے آ رہے ہیں، انہیں روکو۔ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ یہ لاوارثوں کا شہر ہے، اس کو لوٹو۔ اور میں احتجاج کرتا تھا جب تحریک انصاف کی یہاں پہ کیمپین چل رہی تھی، میں کہتا تھا کہ یہ آج اس شہر پر دعویٰ کرنے آ رہے ہیں، یہ اس شہر کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ جب اس شہر میں 100 افراد ایک وقت میں قتل ہو رہے تھے تو کسی نے کبھی آ کر دکھ کا اظہار نہیں کیا، کسی کے آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکا، کسی نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ میں تم لوگوں سے کہتا تھا، میں نے اوپنلی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے اندر کچھ لوگوں کا قتل ہوا تھا، انسان تھے، میرے بھائی تھے، دکھ ہے، مسلمان تھے۔ اس ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے اوپر آج تک مرثیے پڑے جا رہے ہیں، لوگوں کے رونے کی سسکیوں کی آوازیں بند نہیں ہو رہی، اے پی سی کال کی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ انسان تھے۔ اس شہر میں بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری جل گئی، سینکڑوں لوگ زندہ جلا دیے، معصوم لوگ جو اپنے روزگار کے لیے گئے تھے، جو بچیاں اپنا جہیز جمع کرنے کے چکر میں گھر سے نکل کر اس فیکٹری میں ملازمتیں کر رہی تھیں، جلا دی۔ کسی نے اف کیا، کسی نے ماتم کیا اس انسانیت سوز واقعے کے اوپر؟ ایک ایک دن میں 100 افراد اس شہر میں قتل ہوئے، کبھی کوئی یہاں آ کے مذمت کی کسی نے؟ آج اس شہر پر قبضہ کرنے سب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آفاق سیدھا اور کھرا انسان ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میں تو بدتمیز آدمی ہوں، میں نے کہا تھا کہ دیکھو اس شہر میں تمہارے دانت توڑ کر بھونکنے والا کتا اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ تم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکو۔ اس شہر پہ کوئی اور آ کے قبضہ کرے تو صرف تم بھونک سکو۔ بھونکنے کی بھی اگر اللہ نے ہمت دی، طاقت دی تو اس کو دی۔ کوئی بھونکنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اس شہر پر قبضہ ہو رہا ہے، کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ شہر میرا ہے،
اس شہر پر کسی اور کا قبضہ کیسے ہو رہا ہے، کسی کو دکھ نہیں ہے۔ آفاق ایک سیٹ جیت بھی جاتا تو کون سا انقلاب آ جاتا، اور ہار گیا تو کون سی موت آ گئی۔ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اردو زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر الطاف کے مرد آباد کہنے پر ہوتا تو وہ تو اس نے 2007 میں بھی کہا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھئی آفاق کو پیر کو پٹائی لگے گی، تمہیں منگل کو، کسی اور کو بدھ کو، لیکن پٹائی سب کی ہوگی، اس لیے زبان سب کی ہے۔ اور یہ بات آج سمجھ میں آنے میں وقت لگے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح جھاڑو پھری، اور جو لوگ آج بھی اپنے آپ کو اس شہر سے باہر نکالنے کو تیار نہیں ہیں، پٹوں گا میں بھی۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے راستے چلتے ہوئے کسی وقت آواز آئے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگ جو ہے وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہو، کوئی ایک حقیقت ہے یہ، ہر چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہیں ہم، لیکن یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف تمہاری زبان کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ الطاف نے تو 2007 میں بھی انڈیا میں جا کے پاکستان کے خلاف زہر اگلا تھا، پاکستان کو بنانے کو سب سے بڑی غلطی قرار دیا تھا، پاکستان کے بنانے کو غلطی قرار دینے کے بعد اس نے انڈیا کے لوگوں سے، ہندوؤں سے مدد مانگی تھی۔ اس کے بعد اگر ڈنر ارینج کیا تھا تو آفاق نے نہیں کیا تھا، جنرل مشرف نے کیا تھا۔ اب میں نے فاروق ستار کے لیے پوچھا تھا، اب میں پوچھوں گے، اس وقت کے ادارے، اس وقت کے لوگ بچے تھے، فیڈر سے دودھ پیتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ الطاف نے جو ہے وہ انڈیا میں زہر اگلا ہے، اس وقت اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس کا مقصد یہ کہ کارروائی کا وجہ یہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کارروائی کی وجہ ملک کے خلاف زہر افشانی کرنا ہوتا تو 2007 میں الطاف کو لپیٹ چکے ہوتے، اس وقت کارروائی کیوں نہیں کی تھی؟ اس وقت ادارے کے فیڈر سے دودھ پیتے تھے، بچے تھے، بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت الطاف ضرورت تھا، آج ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس سی پیک کے بننے کے بعد یہاں پر باہر سے جو انفلکس آئے گا اس کو یہاں اکوموڈیٹ کرنا ہے، تمہیں کچل کے ایک طرف کرنا ہے۔